حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اندھیرا اور ظلمتیں اتنی زیادہ تھیں کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ظلم کا اور بربریت کا یہ عالم تھا کہ ایک سگا باپ اپنی سگی اولاد کو، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت والے دن ان زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا، کھڑا کرے گا، ان کے ظالم باپ کٹہرے کے اندر کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ اب ظالم باپ کٹہرے کے اندر کھڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان ظالم باپوں سے نہیں فرما رہا بلکہ ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں قتل کیوں کیا گیا۔ حالانکہ جو ظالم سامنے کھڑے ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ ان معصوم جانوں پر تم نے ظلم کیوں کیا، تم نے ان کو زندہ درگور کیوں کر دیا، ابھی ان کی سانسیں بحال نہیں ہوئی تھی کہ تم نے ان کی سانسیں بند کر دی اور ان کو تم نے مٹی کے نیچے دبا دیا، تو تم نے ان کے دامن پہ کون سا دھبا دیکھا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان سے نہیں فرما رہا، ان سے نہیں پوچھ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھ رہا ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ان سے بات بھی کی جائے۔ تو یہ سفاک معاشرہ تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے اس پہ فخر کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فرزدق شاعر کا دادا آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضور جی، میں نے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے لگتا تو میں بیٹی کی محبت کو اجاگر کرتا اور باپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی، اس محبت کی وجہ سے وہ باپ پیچھے ہٹ جاتا اور اس کو زندہ درگور نہ کرتا۔ کبھی میں اس کے باپ کو گابن اونٹنیوں کا لالچ دیتا اور ان کو اونٹنیاں دے دیتا اور بچیوں کو وہ زندہ درگور ہونے سے میں بچا لیتا۔ کبھی میں بچیوں کو اپنے ذمے لے لیتا اور کبھی اس طرح میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ حضور جی، کیا ان کا بدلہ مجھے ملے گا؟ یہ میں نے عمل زمانہ جاہلیت میں کیا تھا، عمل اچھا تھا، کیا اس کا بدلہ مجھے ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے تمہیں بدلہ دے تو دیا ہے، اللہ نے تمہیں محمد عربی کا دامن عطا فرما دیا ہے، تمہیں اللہ نے اسلام عطا فرما دیا ہے تو تم مسلمان ہو گئے ہو، تو اس کا بدلہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو یہ وہ دور تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضور جی، زمانہ جاہلیت کے 2 واقعے ایسے ہیں، ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں اس کو یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں اس کو یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کون سے واقعات ہیں؟ عرض کی حضور، وہ واقعہ جس کو میں یاد کرتا ہوں تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک سفر پہ جانے لگا تو میں نے اپنا سامان سفر کا رکھا، تو اس کے اندر میں نے اپنا بت بھی رکھا، کیونکہ میں بتوں کی پوجا کرتا تھا، تو بتوں کی پوجا پاٹ کے لیے میں نے اپنا خدا، اپنا بت، وہ بھی سامان کے اندر رکھا۔ اب سامان اٹھایا تو وزنی تھا، تو میں نے سوچا ایسا نہ ہو میں اپنے خدا کے بوجھ کے نیچے آ کے مر جاؤں، تو میں نے اس طرح کیا کہ میں نے سامان رکھا اور میں نے آٹا گوندا اور آٹے کا ایک بت بنایا، اور بت بنا کے اس کو میں نے خشک ہونے کے لیے دھوپ کے اندر رکھ دیا۔ تو جب وہ خشک ہو گیا تو پھر وہ اس کا وزن کم ہو گیا، تو میں نے اس کو سامان کے اندر رکھا اور سفر کا میں نے آغاز کر دیا۔ اب جہاں پہ میری عبادت کا ٹائم ہوتا میں اپنے بت کو باہر نکالتا، اس کی پوجا پاٹ کرتا، سفر جاری تھا۔ جو میں نے توشہ رکھا تھا، کھانے پینے کی چیزیں رکھی تھی، وہ سفر کے حساب سے رکھی تھی، سفر کچھ اندازے سے زیادہ ہو گیا تو وہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ کہتے 1 آدھ دن تو میں نے اسی طرح گزارا، لیکن اب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو میں پریشان تھا کہ میں کیا کروں، تو میں نے آس پاس ڈھونڈا تو کچھ نہ ملا، تو پھر میں نے اپنے اس سامان سے اپنے بت کو نکالا جو آٹے کا بنا ہوا تھا، میں نے اس کو پتھر کے اوپر رکھا، اس کو کوٹا۔ اللہ اکبر! یار کیسے وہ لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے پھر اپنی پیشانی ان کے آگے جھکا دیتے تھے۔
یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے تراش کے ان کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ یہ تو بھلا ہوا اور یہ تو مقدر ہمارے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضور نے آ کے بتایا یہ پیشانی جگہ جگہ جھکنے کے لیے نہیں بنائی، یہ تو اللہ نے اپنے آگے جھکنے کے لیے بنائی ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور نے آ کے بتایا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بت کو پتھر کے اوپر رکھ کے کوٹا اور اس کا آٹا بنایا اور آٹے کے اندر پانی ڈال کے اس کو گوند کے میں نے روٹیاں تیار کی۔ جب روٹیاں تیار کر لی تو میں کھانے لگا تو میں سوچ رہا تھا یار کیسا میرا خدا ہے جو اتنا بے بس ہے، جو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو مجھے کھا رہا ہے، میں تو تیرا خدا لگتا ہوں۔ پچھلے چوک کے اندر میری عبادت کی ہے، میرے آگے سجدہ تم نے کیا ہے، اپنی پیشانی جھکائی ہے، اور اب تو مجھے کھا رہا ہے اور کھا کے تو تاریک معدے کے اندر مجھے بھیج رہا ہے اور پھر وہاں سے جو ہے نا گندگی کے ڈھیر پہ مجھے ڈال دے گا۔ حضور جی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی کہ ہم کیسے لوگ تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور وہ بت ہمارے وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے، دفاع تو دور کی بات اپنی کہانی بھی نہیں بیان کر سکتے تھے۔ تو حضور جی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضور جی اسی طرح میں ایک سفر پہ جانے لگا، میری زوجہ جو تھی وہ امید سے تھی، تو سفر کافی سالوں کا تھا، لمبا تھا، میں سفر پہ گیا، پیچھے سے میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی بڑی پیاری تھی، بیٹی بڑی خوبصورت تھی۔ میری زوجہ نے جب بیٹی دیکھی تو بڑی خوش ہوئی، لیکن دوسرے لمحے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو بیٹی ہے، اس کو میرا معاشرہ قبول نہیں کرتا، اس کو تو زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ تو اس نے میری بیٹی کے توتلے لہجے میں پیار اور محبت رکھ دی، باپ کا پیار اور میرے لیے محبت کے جذبات اس نے بیٹی کے سینے میں رکھ دیے اور اس کی زبان پر میرے لیے میٹھے بول رکھ دیے۔ میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، اگر ماں چاہے تو اولاد کے سینے کے اندر باپ کا پیار پیدا کر سکتی ہے، ان کو بتائے کہ دیکھو نا، میں اور آپ تو گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، تمہارا باپ سارا دن باہر جا کے دھکے کھاتا ہے، محنت مزدوری کر کے تمہارے لیے حلال کما کے لے کے آتا ہے، ہم تو آسودہ ماحول کے اندر بیٹھے ہیں، تو باپ کا پیار اولاد کے سینے میں پیدا ہوگا۔ لیکن اگر ماں یہ کہے کہ تمہارے باپ نے تو آج تک کچھ اچھا کیا ہی نہیں ہے، ساری تکلیفیں، سارے دکھ، ساری مصیبتیں تو میرے اوپر آئی ہیں، تیرے باپ نے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر یہ محبت اور پیار پیدا نہیں ہوں گے۔ بہرحال اس کی ماں نے اس کی زبان پر میرے لیے میٹھے بول رکھ دیے۔ حضور جی وہ بچی کچھ بڑی ہوئی اور میں کافی سالوں کے بعد واپس آیا، جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے آنگن کے اندر میرے صحن میں ایک ننھا سا پھول وہ کھیل رہا تھا، وہ ننھی کلی وہ کھیل رہی تھی۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو وہ بچی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور آ کے میری ٹانگوں سے چمٹ گئی اور اے ابا جی کہہ کے پکارنے لگی۔ حضور جی وہ بڑی پیاری بچی تھی، میں نے اس کو اٹھایا، میرے دل کے اندر اس کے لیے پیار پیدا ہوا۔ دوسرے لمحے میرے ذہن میں آیا یہ تو بیٹی ہے، اس کو تو میرا معاشرہ قبول نہیں کرتا، اس کو تو زندہ درگور کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور جی میں پھر اس موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں اپنی اس بیٹی کو زندہ درگور کر دوں۔ ایک موقع آیا، میں نے گھر سے کدال پکڑا اور اپنی بیٹی کو لیا اور میں باہر کھلے میدان میں چلا گیا۔ وہاں لے جا کر میں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا اور میں گڑھا کھودنے لگا۔ میری بیٹی کہنے لگی ابا جی یہ کام بعد میں کر لیجیے گا، دیکھو نا دھوپ کتنی زیادہ ہے، آپ تھوڑی دیر آرام فرما لیں۔ میں حضور جی کام کرتا رہا، میں گڑھا کھودتا رہا۔ پھر میری بیٹی آگے بڑھی، اپنے ننھے سے دوپٹے کے ساتھ میرا پسینہ صاف کرتی۔ حضور جی میرا اتنا سخت دل ہو چکا تھا کہ میرا دل پھر بھی نہ پسیجا۔ حضور جی میں گڑھا کھودتا رہا، جب گڑھا کھد گیا اور میرا کام مکمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس بچی کے چہرے پہ طمانینت آ گئی ہے، خوشی کی ایک لہر دوڑنے لگی ہے کہ میرے باپ کا کام مکمل ہو گیا ہے، اب وہ فارغ ہو گیا ہے۔ اسے کیا پتہ تھا کہ باپ کا کام مکمل کیا ہوا ہے، وہ تو بچی کا کام ختم کرنے والا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حضور جی میں نے بیٹی کو اٹھایا اور اس گڑھے کے اندر رکھ دیا۔ حضور جی میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا، وہ پہلے تو مٹی کے ساتھ کھیلنے لگی، وہ اس کو کھیل سمجھنے لگی۔ حضور جی میں مٹی ڈالتا گیا، جب اس کی گردن تک مٹی پہنچی، جب اس کی سانس رکنے لگی، حضور جی پھر اس نے ننھے ہاتھ میرے سامنے جوڑے اور کہنے لگی ابا جی مجھے معاف کر دیں،
میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہ لوں گی، لیکن مجھے مارو نہ، مجھے زندہ دفن نہ کرو، مجھے یہاں درگور نہ کرو۔ حضور جی میں سخت دل ہو کے مٹی ڈالتا رہا، میرے ذہن میں وہ معاشرے کی جو باتیں اور ان کے تانے تھے، اور زمانہ جو ہے وہ بیٹی کے وجود کو قبول نہیں کرتا، یہ چیز میرے ذہن میں تھی، بس میں مٹی ڈالتا گیا۔ حضور جی اس کے ننھے ننھے ہاتھ جڑے میرے سامنے، وہ ہاتھ جوڑتی رہی اور کہتی ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہ لوں گی۔ لیکن حضور جی میں مٹی ڈالتا گیا، حتیٰ کہ اس کی چیخیں، اس کی آہ و پکار اسی صحرا کے اندر دفن ہو گئی اور وہ بچی خاموش ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے جا رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ صحابی کہتے ہیں حضور جی آج میں سوتا ہوں، مجھ سے سویا نہیں جاتا، آج مجھے وہ اس کی چیخیں، اس کی آہ و پکار وہ بے چین کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام روتے جا رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ یہ وہی دور ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا۔ اسی دور میں میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام علم جہاد بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا کہیں یہ بیٹیاں باعث ننگو آر ہیں اور کہاں بیٹیاں جنت کا ٹکٹ بن رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جس نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی پرورش کی، ان کا خیال رکھا، ان کو بیاہ دیا، ان کی شادی کر دی، اور پیچھے سے بھی محبت کے جذبات رکھے، ان کے ساتھ تعلقات رکھے، تو فرمایا کہ وہ کل قیامت والے دن جب آئے گا تو جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور جی جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، جس کی 2 ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی میرا قرب عطا فرمائے گا، اس کو بھی جنت عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک نے عرض کی حضور جی جس کی 2 نہ ہوں، 1 ہو، تو فرمایا جس کو اللہ 1 بیٹی بھی عطا فرمائے گا اور اس کی وہ پرورش کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، محبت رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی میرا قرب عطا فرمائے گا، اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یار اس سوال کے پیچھے ذرا آپ منظر بھی دیکھیں کہ کہاں بیٹیاں باعث ننگو آر سمجھی جاتی تھی اور ان کا وجود برداشت نہیں کیا جاتا تھا، اور کہاں حضور نے اتنا پیار دیا کہ آج ایک باپ یہ خواہش کر رہا ہے کہ کاش میری بھی 3 بیٹیاں ہوتی، کاش میری بھی 2 بیٹیاں ہوتی۔ تو یہ جو محبت ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے کے سامنے رکھی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین ہے کہ حضور نے بیٹیوں کے لیے پیار اور محبت کے جذبات ہمارے سینوں کے اندر رکھ دیے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمارے گھر کے اندر ایک حبشی نایاب خاتون آئی اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ حضور جی اس نے آ کے صدا لگائی تو میں نے سارا گھر دیکھا لیکن کچھ چیز نہ ملی جو میں اس کو پیش کر سکوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں تھی جو ان کو پیش کی جاتی۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین عرض کرتی ہیں حضور جی میں نے سارا گھر پٹولا، کوئی چیز نہ ملی، ایک خشک کھجور تھی، میں نے وہی اس کو صدقہ کر دی۔ حضور جی اس کا اپنا پیٹ بھی کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا لیکن اس نے خود اپنے منہ کے اندر وہ کھجور نہیں رکھی، بلکہ اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات عرض کرتے ہوئے ام المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ، کل قیامت والے دن کسی وجہ سے اگر ان بچیوں کی والدہ کو جہنم کا حکم ہو گیا نا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی اور عرض کریں گی باری تعالیٰ ہم اپنی والدہ کو جہنم کے اندر تو نہیں جانے دیں گی، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی والدہ کو جنت عطا فرما دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی، احترام عطا فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آج بیٹیوں کے لیے ایک بوڑھا باپ وہ جھکی ہوئی کمر پہ
बोरियां लाद लाद के मजदूरी करता है कि मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं। एक जवान साला भाई फैक्ट्री के अंदर ओवर टाइम लगाता है, 8 से 18 घंटे काम करता है, इसलिए कि मैंने बहन के हाथ पीले करने हैं। यार ये भाई और ये बाप ये तो जिंदा दरगोर करते थे। ये किसने इतना प्यार डाल दिया? जवाब एक ही है, ये आमिना के लाल ने प्यार डाला है। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सीनों के अंदर जो आई है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ान है। अल्लाह अकबर। आज जब बेटी को घर से रुखसत किया जाता है, उसकी शादी की जाती है, तो बूढ़ा बाप भी रो रहा होता है, जवान भाई भी रो रहा होता है। यार बेटी को तो सिर्फ ब्याना है, उसकी रुखसती करनी है, तो इतना गम, इतनी परेशानी हो जाती है। यार ये हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ान है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटियों को बुरा ना समझो, बेटियों के साथ बदसलूकी ना करो, इसलिए कि मैं भी बेटियों वाला हूँ, मैं भी बेटियों वाला हूँ। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ान। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आकर के बेटियों को इज़्ज़त अता फरमाई। यारो बेटियाँ बड़ी प्यारी होती हैं, बेटियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। बेटियों के चेहरों की मुस्कुराहट वो इंसान के सारे दुख भुला देती है, और बेटियों के चेहरे के ऊपर छाई हुई परेशानी और उदासी ज़माने के सारे दुखों को ले आती है। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। बेटियां वो अगरचे आप उनकी शादी करके उनको ब्याह देते हैं, दूसरे घर में चली जाती हैं, लेकिन जब भी वो हाथ उठाती है ना, तो सबसे पहले अपने मेके घर की खैर मांगती हैं। सबसे पहले वो कहती हैं, या अल्लाह मेरे माँ बाप की खैर हो, या अल्लाह मेरे बहन भाइयों की खैर हो। वो हमेशा अपने भाइयों की और अपने वालिदैन की खैर मांगती हैं। वो अगरचे आपसे दूर चली गई हैं, लेकिन उनका दिल तो आपके घर के अंदर ही धड़कता है। वो हर वक्त आपकी खैर मांगती रहती हैं, वो अपने रब से आपके लिए खैर व आफ़ियत तलब करती रहती हैं। आइए अपनी बहनों और अपनी बेटियों के साथ मोहब्बत के जज्बात रखें, उनको बुरा ना समझें। आज जिसके घर के अंदर 2-3 बेटियां पैदा हो जाएं तो उसका रंग बदल जाता है, उसके तेवर बदल जाते हैं। यार हम तो एक पोरा नहीं बना सकते, एक उंगली नहीं बना सकते, ये रब देने वाला है। वो अल्लाह ताला ने नेमतें भी अता फरमाई हैं, और अल्लाह ताला ने बेटी की सूरत में रहमतें भी अता फरमाई हैं। तो अल्लाह ताला का एहसान माने और हुजूर अलैहिस्सलाम का एहसान माने कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन बेटियों को इज़्ज़त अता फरमाई है।